لہٰذا اب مزید ہم اس کے نہ متحمل ہو سکتے ہیں نہ وہ متحمل ہو سکتے ہیں. یہ لڑائی جو ہے سیاسی رہنی چاہیے. یہ لڑائی ہماری اداروں کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی ہے، بالخصوص فوج کے ساتھ. خان نے کہا ہے میری فوج ہے، ہماری فوج ہے. شہداء کے بارے میں بار بار انہوں نے، اور ہم نے اپنے جلسوں میں یہ نعرے لگائے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ عوام پاکستان قطعاً ذہن میں یہ نہ رکھے کہ ہمارے ساتھ جو رکھا گیا کوئی رویہ ہے، اس کے گناہگار وہ شہداء کپتان ہیں، وہ جوان ہیں، وہ کرنیل ہیں، وہ میجر ہیں جن کے جنازے آئے اور ان کے بچے آج بھی یتیم ہیں. بے شک، لیکن یہ 6 لاکھ فوج کا کام نہیں ہے. ہم اپنی فوج سے محبت کرتے ہیں، یہ ہمارے سرحدوں کی محافظ ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو میرے خلاف ٹویٹر پہ ٹرینڈ کر رہے ہیں، وہ یہ پھر چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو جو ہے ٹرینڈ بنائیں. کیا فائدہ ہوتا؟ آرمی چیف وہاں پہ آیا اور اب پی ٹی آئی کے لوگ آ کے جھنڈے نکال کے کہتے، نعرے لگاتے، پروٹیسٹ کرتے. تو اس سے دنیا میں یہ پیغام جاتا کہ بھائی مملکت خداداد پاکستان میں عوام جو ہیں وہ اپنے آرمی چیف کو ریڈیکیول کر رہے ہیں، ہمارے گلے ہیں، ہم وکٹم ہیں، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. ہم بار بار جو ہیں سب کو استدعا کر چکے ہیں کہ بھائی آپ کے فرائض ہیں، آپ کی ذمہ داریاں ہیں. لیکن ہم پھر بھی، اور خان صاحب جو ہیں، ان تمام نامساعد حالات کے باوجود ہم کوئی کنفرنٹیشن کی پالیسی کو نہ اپنائیں گے اور نہ اپنائیں. مروت صاحب تو سیاسی صورتحال ہے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ نواز شریف کو وزیر اعظم بننے سے کوئی نہیں روک سکتا، جو آج کل کی صورتحال جس طرح جا رہی ہے؟ نواز شریف کو جو ہے ان کے اپنے اعمال روک رہے ہیں. نواز شریف کی ریٹنگ آپ دیکھ لیں، مسترد شدہ سیاستدان کی شبیہ نظر آ جاتی ہے جب بھی آپ اس کی شکل یاد کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے، ابھی ذرا خاموش ہو جاؤ بابا کی جان. اچھا، دوسری بات یہ ہے، دادر سنبھال کا. دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں کس بل بوتے پہ وزیر اعظم بن رہے ہیں؟ یا لوگوں کو خدا بناتا ہے اور یا پھر عوام بناتی ہے. تو لہٰذا نہ اس کے ساتھ عوام ہے اور نہ اس کے یہ حرکات و سکنات جو ملک میں اس کی وجہ سے روا رکھے گئے ہیں. کبھی اس سے خدا راضی ہوگا، نہ کبھی خلق خدا راضی ہوگی. یہ جو جبر ظلم اس آدمی کے لیے ہوا ہے، یہ اس جہان میں بھی گنہگار ہیں. اس جہان میں بھی انہوں نے ایک ایک فعل کی جو ہے وہ وضاحت دینی ہے اور سزا بھگتنی ہے. اور انشاءاللہ اس جہان میں بھی جب تک پاکستانی اس دور کو یاد رکھیں گے تو نواز شریف جو ہے وہ یاد رکھا جائے گا کہ صرف اس ایک شخص کو امپوز کرنے کے لیے 20 ماہ جو ہے پاکستان میں چنگیزیت، جبر اور ظلم کا وہ بازار گرم کیا گیا کہ شیطانیت جو ہے وہ بھی شاید شرما گئی. اچھا سر، بلاول بھٹو صاحب متعدد بار یہ بیانات دے چکے ہیں کہ عمران خان کو بند کر کے الیکشن نہیں ہو سکتا، ان کو باہر ہونا چاہیے، تمام لوگوں کو برابر فیلڈ ملنی چاہیے. فیصل کریم کنڈی نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ پی ٹی آئی کا اور ہمارا مخالف ہے کہ ہمیں مل کر اس کے خلاف کام کرنا چاہیے. تو اس بیانات کو کیسے دیکھتے ہیں دونوں کو؟ یہ اب پہلی دفعہ ہم سن رہے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ یا قانون کی حکمرانی کے لیے یا رول آف لا کی بات کر رہا ہے. پی ٹی آئی ایک زمانے میں ایک انسٹیٹیوشن ہوا کرتی تھی. ہم اس بیان کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب یا پیپل پارٹی کے دیگر لیڈرز نے جو ہے ایک ایسا بیان دیا ہے. اچھا سر، کل شعیب شاہین صاحب جو ہیں وہ باہر میڈیا ٹاک کرتے رہے اور اندر جو ہے قاضی فائز عیسی صاحب واپس چلے گئے. اس معاملے کو ٹویٹر پر بھی اٹھایا گیا، بڑا اس پر جو ہے ہوا، پھر ان کی وضاحت بھی سامنے آئی. اس متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ اور بڑا یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی شاید لیگل ٹیم ہی ہے جو پی ٹی آئی کو ڈبو رہی ہے. لیگل ٹیم ان عدالتوں کے ہوتے ہوئے ڈبونے کے لیے ہماری ضرورت ہی نہیں ہے. دوسری آپ نے شعیب شاہین صاحب کی بات کی، اس نے میری گرفتاری کی مذمت کی، بعد میں مجھے کسی نے بتایا، تو لہٰذا اب میں نے اس کو معاف کر دیا ہے.
صرف گرفتاری تو میں اس کے خلاف کوئی بات کرنے والا مولانا کے قافلے پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے سر، اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا الیکشن اگر تاخیر ڈیٹ اگر لیٹ ہو جائے سر کا شکار ہو سکتے ہیں؟ اور JUI کی جانب سے بھی کل کا جو بیانیہ تھا وہ یہی کہہ رہے تھے کہ الیکشن کو مزید ڈیلے کریں. میں آپ کو سب اور ان کی گاڑی پر حملہ بھی ہوا ہے سر قاتلانہ. انہی سوالات کے ماشاء اللہ تو وہ پہلے سے ماشاء اللہ ہیں، اس سے بدتر کبھی کوئی نظام رہا ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو الیکشن کی تاخیر کی باتیں ہو رہی ہے، یہ اہم بات آپ سے شیئر کروں. تواتر سے ہم پیوار ہو رہے ہیں کہ کسی طرح بھی وہ PTI کو الیکشن کے پروسیس سے باہر رکھا جا سکے. شاید کچھ لوگوں کی یہ توقعات تھی کہ ان تمام ہتھکنڈوں کے نتیجے میں ہم الیکشن کا بائیکاٹ کر دیں گے، لیکن ہم ڈٹے ہوئے ہیں. الیکشن ہم نے کسی کو چھوڑنا نہیں ہے. دو باتیں ہو گئی تو پھر الیکشن جو ہے تاخیر کا شکار ہوگا. ان کا اب جو آخریت کنڈا ہے، بیٹ جو ہے وہ ہم سے واپس لینے کی بھرپور کوشش ہوگی. اگر بیٹ بھی ہمارے ساتھ رہتا ہے اور انشاءاللہ رہے گا اور تمام کاغذات نامزدگی بھی بحال ہوتے ہیں، پھر جو ہیں ہمیں اندیشے ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ ملتوی کرانے کے لیے اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. سر آج شکریہ. جبری گمشدگیوں کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ بات کر رہی ہے، لیکن اس سے پہلے اسد طور، مطیع اللہ جان، حامد میر، جب ان پر اٹیکس ہوئے تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف نہیں تھا جو آج انہوں نے اپنایا ہوا ہے. اور اسی حوالے سے آج قاضی فائز صاحب نے بھی کچھ ریمارکس دیے ہیں. دیکھیں، جس دور میں بھی انسانی حقوق کی پامالی ہوئی ہے اور جس فرد کو اٹھایا گیا ہے یا اغوا کیا گیا ہے وہ قابل مذمت ہے. اسد طور ہیں، مطیع اللہ جان ہیں، اور تیسرا کون بتا؟ حامد میر پر جو واقعہ ہوا تھا، جو اٹیک ہوا تھا، صاحب وہ تو بڑا ادوناک واقعہ تھا. وہ بیچارہ تو مرتے بچا ہے. کتنی گولیاں اس کو لگی تھی، بلڈ، اور پھر جن حالات سے وہ گزرا ہے. یہ کسی کے ساتھ ہو، صحافی کے ساتھ ہو، وکیل کے ساتھ ہو، طالب علم کے ساتھ ہو، بلوچوں کے ساتھ ہو، پشتونوں کے ساتھ ہو، سندھیوں اور پنجابیوں کے ساتھ ہو، یہ ناقابل معافی جرائم ہے. ہر دور میں ہم سب کو بیعت پاکستانی، کوئی بھی پارٹی جس کی حکومت ہو یہ کام کرے، ان کو کنڈیم بھی کرنا چاہیے، ڈنکی کی چوٹ پہ کرنا چاہیے. یہ انسانی حقوق سے بالا تر، کوئی پارٹی کی وابستگی سے بھی بالا تر جو چیز ہے وہ انسانی حقوق کا احترام ہے. اچھا مروت صاحب بتائیے گا کہ کل جمشید دستی صاحب کی مسز کے ساتھ جو ریئیکٹ کیا گیا اور انہوں نے بڑا سنگین الزام لگایا کہ میری مسز کو برہنہ کیا گیا ہے، SHO مکر جاتا ہے اور اس کے بعد CCTV فوٹیج بھی آ جاتی ہے. تو کیا جو ابھی پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین ہیں امیدواران کی، وہ محفوظ ہیں یا اسی طرح ان کے ساتھ؟ دیکھیں، یہ جو جمشید دستی صاحب نے جو الزام لگایا ہے، اس کے لیے میں نے مطالبہ کیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے ایک معزز جج کی سربراہی میں ہائی پاورڈ کمیشن بٹھانا چاہیے. کس طرح اس الزام کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے اس معاشرے میں اگر ہمارے اندر تھوڑی سی بھی اخلاقیات کی رمق ہو. اور پھر اس کی سزا جو ہیں، جو یہ جرم پولیس والوں نے کیا ہے یا جو بھی لوگ وہاں گئے، اس کی سزائے موت ہے. نہ اس کا کوئی پرچہ ہوا ہے، انہوں نے جھٹلایا، ہم گئے نہیں، CCTV منظر عام پہ آ گئی. ہمارے خلاف یہ حرکتیں جو ہیں آئے دن یہ بڑھتی جا رہی ہے اور المیہ ہیں. جس ملک میں سیاسی مفادات کے لیے ماؤں، بہنوں، بچیوں کی عزت و پیار ڈالا جائے، وہ ملک جو ہے نا، ایسے ملک سے پھر جو آپ کا پہلے والا سوال تھا کہ پھر عافیت اسی میں ہے کہ آدمی اپنے بچوں کو، اس کو عروس البلاد کہتے تھے میرے خیال میں، ایک زمانے میں ایک لفظ استعمال ہوا تھا. ایسے پھر بچانا چاہیے اپنی عزت کو، چپنا چاہیے. دیکھو، ہم اپنی ریاست سے چپ رہے ہیں، اپنے قانونی اداروں سے چپ رہے ہیں. جن کا کام تھا قانون کو انفورس کرنا، وہ آج کل سب سے بڑے گنڈے بنے ہوئے ہیں. وردیاں پہن کے کسی وکیل کو اٹھا لیتے ہیں، گھروں میں گھس جاتے ہیں، خواتین کے ساتھ یہ کرتے ہیں.
اور پورے ملک کے لیے شرم کا مقام. اچھا سر، یہ بتائیں کہ جس طریقے سے عدالتوں کے جو فیصلے آ رہے ہیں، پولیس نہیں مان رہی پی ٹی آئی کے خلاف جو بھی فیصلے آ رہے ہیں، تو آپ لوگ کافی درخواستیں بھی دائر کر رہے ہیں، تو آپ لوگ نے عدالتوں کو یہ نہیں کہا کہ فیصلہ دینے سے پہلے مقامی تھانے دار سے پوچھنے کہ وہ فیصلہ مانے گا یا نہیں مانے گا؟ نہیں، عدالت اب تو میرے خیال میں ہمیں یہ بھی کہنا ہوگا، اصل میں یہ کمزوری عدالت ہوتی ہے نا. یہ جو پولیس افسران جو بار بار عدالتی احکامات کو پامال کرتے ہیں، ان کی جگہ جیل ہے، اور 2-3 بی پی او یا ایس ایس پی یا آئی جی 1-2 جیل یاترا کرا تھے. مجال ہے پاکستان میں یہ فستیت جاری رہی. عدالتوں نے بھی جو ہے نا اس حد تک تو بنیادی حقوق کی تحفظ کے کام پہ عمل پرداز ہیں کہ بس جی بیل دے دی، اس کے بعد دوبارہ پکڑا خاموشی، پھر بیل دے دی، پھر خاموشی. اپنے احکامات پہ عمل درآمد کراؤ. فیصلے ایسے ہوتے ہیں جس طرح بابر ستار صاحب نے کیے ہیں، جس طرح جو ہے ابراہیم خان صاحب نے کیے ہیں، انوار الحق پنو نے کیے ہیں. یہ فیصلے ہوتے ہیں کہ کسی کی جرت نہ ہو. جی مروت صاحب، یہ بیٹا آپ کا بڑا شرارتی بھی ہے، بیٹا بڑا شرارتی بھی ہے سر. ان کو وکیل بنائیں گے، سیاستدان بنائیں گے، کیا بنائیں گے سر؟ ان کی مرضی ہے، جو بننا چاہیے انسان بن جائے کافی. اچھا مروت صاحب، ملا تو اس کے کیا انتخابی نشان ہوگا پھر سے؟ بلا نہ ملا، لیکن بلا کیوں نہیں ملے گا؟ اور اگر دشمنوں کے منہ میں خاک ہے، اگر کسی نے انجینئر یا مینیور کر ہی لیا تو ہمارے ساتھ الائز ہیں، ہم ان کے نشان پہ لڑیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہوا اور ہم بے نشان انہوں نے ہمیں بنا دیا، تو پھر ہم ہر اس نشان پہ لڑیں گے جو آزادوں کو ملے گا. لیکن جو ٹپا ہے نا، ٹپا وہ خان کے لیے پڑے گا. نشان چاہے کچھ بھی ہو.